اور آگے بڑھی ایک بہت بڑا فتنہ ورلڈ کپ کا میچ چل رہا ہے. آج کتنے موبائل کے اوپر ایپ موجود ہے, میچ لائیو چل رہا ہے. آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ اس اوور میں 10 رن بنے گا یا 5 رن بنے گا. 10 رن بنے گا تو آپ کو 10,000 مل جائے گا. 10 رن نہیں بنا تو آپ کے 10,000 چلے جائیں گے. انسان یہ سوچتا ہے بزنس کروں گا تو 10,000 کمانے میں بڑا ٹائم لگے گا, نوکری کروں گا تو 10,000 میں ایک مہینہ لگ جائے گا. یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے, یہ تو بس ذرا سا پریڈکشن کرنا ہے, ذرا سی بھوشیوانی کرنی ہے کہ ایک اوور میں کتنا رن بننا ہے, کتنا وکٹ گرنا ہے, 10,000 میری جیب میں آ جائیں گے. انسان یہ سوچتا ہے, مسلم نوجوان یہ سوچتا ہے اور اس جوا کے کھیل میں شامل ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے آپ بھی جو ہے کہہ رہے یار 10,000 میں جیت گیا, 2 منٹ کے اندر 10,000 میری جیب میں, چلو اب اس بار میں 50,000 لگاتا ہوں. 50,000 لگاتا ہے, گھر کے زیورات بیچ کر, ماں باپ کی چیزیں اور سامان بیچ کر آج ہمارا نوجوان جوا کھیل رہا ہے. اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی تعداد میں جب رقم ہار جاتا ہے, لوگوں کا قرضدار بن جاتا ہے اور پھر اپنا منہ چھپاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, مال کماؤ, پیسہ کماؤ, مگر حلال اور جائز طریقے سے پیسہ کماؤ. میں آپ حضرات میں جو گارجین ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو جب آپ بزنس کرنا سکھاؤ, جب کاروبار کرنا سکھاؤ, تو یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹا حلال کمائی کھانا ہے, حرام نہیں کھانا ہے. گھر میں حرام کا لقمہ اگر آئے گا ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کھانا حرام کمائی کا ہو, جب پانی حرام کمائی کا ہو, جب لباس حرام کمائی کا ہو, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ, تو ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں, آج حرام کمائی ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے. آج ہمارا نوجوان پیسہ کمانے کی دھن میں اندھا بنا ہوا ہے. پیارے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال, ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا مل فخر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم. اے لوگوں, مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے, مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں تم دنیا کی رنگینیوں میں پھنس نہ جانا, کہیں تم دنیا کی چمک دمک میں کھو نہ جانا. مال بھی بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ریاکاری کا فتنہ. کوئی عمل کر رہے, کوئی نیکی کر رہے, دکھاوے کا فتنہ. بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے, موبائل کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر چیز میں شو آف ہو رہا ہے. انسان چندہ دے رہا ہے, فوٹو لے کے دے رہا ہے. غریب کو راشن دیا جا رہا ہے, اس غریب کا فوٹو اخبار میں ڈالا جا رہا ہے میں نے اس غریب کی مدد کی. میرے پیارے ساتھیوں, کم سے کم کچھ نیکی آپ ایسے کر کے دنیا سے جاؤ کہ وہ نیکی یا تو آپ کو بتاؤ یا اللہ کو بتاؤ, آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں, قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور جب ہم غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. کہتے ہیں اے غریبوں, اے محتاجوں, اے ضرورت مندوں, ہم تمہیں جو یہ کھانا کھلا رہے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں, ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے, ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں, ہم تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ریاکاری بہت بڑا فتنہ بنتی چلی جا رہی ہے. نیکی کر کے آج نیکی کو شو کرنا اور نیکی کو دکھانے کا ماحول ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ریاکاری کو اللہ کے نبی نے شرک کہا ہے, اور آپ نے یہاں تک کہا کہ ریاکاری کرنے والے سے قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ جا, تو نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا تو جا کے سے اپنا بدلہ لے لے. تو یہ اس دور کے بڑے بڑے فتنے ہیں. اب آئیے تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر ہم آتے ہیں, ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری ذمہ داری, ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے میرے نوجوان ساتھ کہ آپ علم حاصل کریں. آپ علم حاصل کرو, اور علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ضروری نہیں کہ آپ مدرسے میں پڑھو, آپ عالم بنو تبھی آپ علم حاصل کریں.
آپ اسکول میں پڑھ کر کے، کالج میں پڑھ کر کے بھی آپ شریعت کا جو بیسک علم ہے، شریعت کی جو بیسک نالج ہے، وہ آپ کو حاصل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ اللہ کے رسول سے اچھی باتیں پوچھا کرتے تھے اور میں اللہ کے نبی سے بری باتیں پوچھا کرتا تھا۔ میں یہ پوچھتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے دور کے بعد برا کیا ہوگا؟ میں کیوں پوچھتا تھا؟ میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ جب برا دور آئے تو میں برائی سے بچ سکوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کو برائی کا علم ہونا چاہیے، آپ کو فتنہ کا علم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آپ پہلا کام یہ کریں، علم حاصل کریں اور اپنی عورتوں کو بھی علم دین سکھائیں۔ سیمانچل میں ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں جہاں مردوں کے لیے جمعہ کا انتظام ہے، عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی مسلکی غیرت اور منہجی غیرت کو میں جھجھوڑتا ہوں اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی بہن بیٹیوں نے کیا قصور کیا ہے میرے بھائی؟ کیوں انتظام نہیں کرتے اپنی بہن بیٹیوں کے لیے مسجد میں؟ کیا آپ کی عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ سال میں یہ جو جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے میں بہت کچھ ہوتا ہے، میں اس ٹاپک پر نہیں بولوں گا، لیکن آپ اگر جمعہ کی نماز میں اگر مسجد میں عورتوں کا انتظام کریں گے، سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوں گے، آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کا خطبہ سنیں گی، ہر ہفتہ وہ دین کی باتیں سنیں گی، آپ کے گھر میں دین آئے گا، آپ کی عورتیں دین سیکھیں گی، آپ کے گھر کا ماحول بدلے گا۔ میرے بھائیوں، خود بھی علم دین حاصل کرو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی علم دین سکھاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اے نبی کے گھر کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس قرآن کو یاد کرو، اس حدیث کو یاد کرو۔ پتہ یہ چلا مسلمان کے گھر میں قرآن کا درس ہونا چاہیے، مسلمان کے گھر میں حدیث کا درس ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں بنات کے سینکڑوں ادارے ہیں، لڑکیاں بنات سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں، فاضلہ بنتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں بناتے ہو اپنی بیٹیوں کو عالمہ؟ صرف اس لیے تاکہ ان کی اچھی جگہ شادی ہو جائے؟ نہیں، اگر لڑکیوں نے عالمہ کا کورس کیا ہے، اس کورس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے گاؤں کی، اپنے علاقے کی عالمہ لڑکیوں سے گھر گھر دروس دلوائیے، گھر گھر عورتوں میں تقریریں کروائیے، گھر گھر عورتوں میں مسئلے مسائل کی جانکاری پھیلائیے۔ اس سے آپ کے اندر علم دین آئے گا اور گھروں کا ماحول بدلے گا۔ اور اس دور میں دوسری ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نوجوان اس فتنے کے دور میں جہاں تک ممکن ہو برائی سے اپنے دامن کو بچائیں اور نیکی کے کام میں ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہماری ذات کے ذریعے سماج کو جو فائدہ ہو سکتا ہے پہنچائیں۔ ہم پیسے والے ہیں، مال سے فائدہ پہنچائیں۔ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیشن سے فائدہ اٹھائیں۔ سماج میں ہمارا رتبہ اور اسٹیٹس ہے، ہم اپنے اسٹیٹس سے سماج کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم سماج کے لیے کچھ بہتر کریں، کچھ اچھا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے القائم علی دینہ القابض علی الجمر، کہ دین پر قائم رہنے والا اور دین پر چلنے والا ایسا ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے والا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں میں جانتا ہوں اس دور میں ایک نوجوان جب دین پر چلتا ہے، جب شریعت پر چلتا ہے، جب اپنے چہرے کو سنت کے مطابق کرتا ہے، جب بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے دنیا والے بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں زمانے کی گالیاں سن لینا، ماں باپ کی مخالفت سہ لینا، گاؤں والوں کی مخالفت سہ لینا، مگر دین پر قائم رہنا، اسلام پر قائم رہنا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا۔ اسلام جب شروع ہوا تھا اجنبی تھا اور اسلام آگے چل کر کے پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، تو اے دین پر عمل کرنے والوں تم اجنبی بن جانا، دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جانا اور تم کو جنت کی خوشخبری سنانا۔ ایک اور ذمہ داری ہے میرے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کبھی غور کیجئے آپ نے آخری ٹائم قرآن کو کب ہاتھ رکھا؟ ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا؟ مجھے یقین ہے بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آخری بار رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کو ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا۔ کل قیامت میں اللہ پوچھے گا میرے بندے ہم نے تجھ کو 50 سال 60 سال کی عمر دی تھی، تو نے کہاں گزارا؟
पता ये चलेगा 60 साल में हमने 30 साल मोबाइल पर और सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दिया। मेरे भाइयों, ये फेसबुक की दुनिया, ये व्हाट्सएप की दुनिया, ये सोशल मीडिया की दुनिया, ये जन्नत आपको नहीं दिलाएगी, ये आखिरत में कामयाबी नहीं दिलाएगी। आखिरत में आपके नेक अमाल आपको कामयाबी दिलाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक कल खमसन कबल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाब का कबल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। वसीहत का कबल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमार होने के पहले। वह गिना का कबल फक्र, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने के पहले। वह फराग का कबल शुगल, अपने टाइम की कदर करो बिजी होने से पहले। वह हयात का कबल मौत, और अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले। मेरे भाइयों, जनाजे उठते हैं, जरूरी नहीं 70 साल वालों के ही जनाजे उठते, 60 साल वालों के जनाजे उठते, हमने 20-20 साल के नौजवानों के जनाजे देखे हैं। और अब तो अभी बनारस में एक ऐसी बीमारी चली है, हर घर में कोई ना कोई बीमार है, लोगों को ऐसा बुखार है, लोगों के जोर जोर में दर्द है, और कई लोग इस बुखार और इस बीमारी में अल्लाह को प्यारे हो गए। बीमारियां पूछ के नहीं आती, कोरोना पूछ के नहीं आया था, हमने कोरोना का मुश्किल दौर भी देखा है मेरे भाइयों। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अपनी जिंदगी के एक मिनट को अल्लाह को राजी करने में गुजारो। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये भी है कि हम उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत करें, उलमाए हक से जुड़े। अभी दुनिया में कोई मसला हो रहा है, हम सोशल मीडिया में और फेसबुक पर फैली हुई खबर की बुनियाद पर कोई स्टैंड ना लें। हम ये देखें हमारे उलमा का स्टैंड क्या है। हमारे उलमा हमसे ज्यादा हालात को जानते हैं। उलमाए हक जो है, जो कुरान और सुन्नत पर चलने वाले उलमा हैं, उनका स्टैंड क्या है। जज्बात की आदि में मत रहना मेरे भाइयों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नजर कुछ और आता है और हकीकत में कुछ और होता है। हम किसी भी मामले में अपना स्टैंड बनाने से पहले अपने उलमा की रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कयामत तक हर दौर में अल्लाह ऐसे उलमा को पैदा करेगा जो हक को और बातिल को अलग करते रहेंगे, बातिल को मिटाते रहेंगे, हक को फैलाते रहेंगे। आज भी वो उलमा मौजूद है और कयामत की सुबह तक मौजूद रहेंगे। अपने उलमा की इज्जत करो, अपने उलमा का एहतराम करो, अपने उलमा से अपने ताल्लुक को जोड़ो। और मेरे भाइयों, आखिरी चीज ये कहना है कि ये जो दौर है ना, ये फितनों का दौर है, ये कयामत के पहले का दौर है। और इस दौर में अल्लाह के नबी ने अपने और अपने बाल बच्चों की फिक्र करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस है, आपने फरमाया, कैफ़ बिकुम बिज़मानी युग़रबलु अन्नास फ़ीही गरबलतन। ऐ मेरे सहाबा, वो दौर भी क्या दौर होगा जब लोगों को, अच्छे लोगों को दुनिया से छांट दिया जाएगा, अच्छे लोग दुनिया से निकल जाएंगे। फ़तबक़ा फ़ीही हुतारतुम मिनन नास, और दुनिया में पूरा करकट जैसे लोग बचेंगे, हमारे और आपके जैसे लोग बचेंगे। भाई, हम और आप अगर अपने से पहले के लोगों को हम देखें तो हम और आप तो पूरा करकट है। न हमारी नमाज में खुशू और खुशू है, न हमारे अमल में तकवा है, न हमारे चेहरे पर दीनदारी है, न हमारी सूरत में दीनदारी है, न हमारी सीरत में दीनदारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, पूरा करकट और बेकार किस्म के लोग बचेंगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, जब वो दौर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? अब जरा गौर करना, अपने नबी की हदीस को सुन लो और इसको गिरे बांध लो, इसको मजबूती से पकड़ लो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते, जब वो दौर आ जाए, ताखुज़ून मा तारिफून, जो चीजें दीन के अंदर अच्छी हैं, जिनको तुम जानते हो, उनको अपना लेना और पकड़ लेना। वतज़रून मा तुनकिरून, और जो चीजें शरीयत की नजर में बुरी है, खराब है, उनको छोड़ देना। वतुक़बिलून अला अम्रि ख़ास्सतिकुम, और अपने परिवार, अपने बाल बच्चों की फिक्र करना। वतज़रून अम्र आम्मतिकुम, और आम लोगों के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया कहाँ जा रही है, इसका सबसे हिसाब बात में होगा। पहले हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारी बीवी कहाँ जा रही है, हमारा परिवार कहाँ जा रहा है, इसका हिसाब पहले होगा। तो मेरे भाइयों, पहले अपने और अपने परिवार की फिक्र करो। अल्लाह के प्यारे नबी सबसे पहले अपने परिवार को दीन की दावत दी थी। आपके ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वाली आपकी बीवी हज़रत खदीजा थी। तो पहले अपने परिवार की फिक्र करो और दुआ करते रहो अल्लाह से। ये फितनों का दौर है मेरे भाई, तरह तरह के फितने पैदा होंगे और हमारे दिलों का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। हमारे दिलों का मालिक अल्लाह है। उस अल्लाह से दुआ करते रहो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे, मेरे दिल में अपने दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। उस अल्लाह से दुआ करते रहो। एक दुआ सुना के बात करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल
کرتا ہوں نیکی کے کام کرنے کا، برائی کے کام چھوڑنے کا اور غریبوں سے محبت کرنے کا۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اور اے اللہ جب تو اپنے پاس مجھے بلانا تو اس حال میں بلانا کہ میں کسی فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ فتنوں سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ میرے بھائی یہ میں نے دعا پڑھ دی ہے، اگر آپ کو دعا یاد نہ ہو آپ اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بھی اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اور میرے پریوار کو زمانے کے فتنوں سے بچا۔ یہ فتنوں کا دور ہے میرے بھائی، اور فتنوں کے اس دور میں اللہ کے پیارے نبی نے اپنی امت کو یہ نصیحت کی ہے بادروا بالاعمال فتنا۔ فتنوں کے دور میں جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا تو تم نیکی کے کام کرنے میں جلدی کرنا، دیر مت کرنا۔ کیوں؟